ہمارے دھرم میں موجود ہو تو یہ کامیاب ترین سلوشن ہو، کیونکہ اگر ہر دھرم کے لوگ میں سے ان کی سامانتائیں، ان کی یکسانیت اگر اس کو اپنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ بات جو ہے پریکٹیکل طور پر ثابت ہو جائے گی ہمارے بیچ میں ہارمنی پیدا کرنے کے لیے، سوہارد پیدا کرنے کے لیے۔ محترم خواتین و حضرات، الحمدللہ جیسا کہ میں دیکھ رہا ہوں اور جیسا کہ میں نے عرض بھی کیا کئی بار کہ آپ حضرات کا جو ذوق و شوق ہے اور جس سنجیدگی کے ساتھ آپ اس نشست میں اور تمام نشستوں میں تشریف رکھتے ہیں اور پروگرام کو سماعت کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو پروان چڑھائے اور ترقی دے۔ اب میں اس نشست کے مقرر ان کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ آج میں آپ کے سامنے ایسے مقرر کو دعوت دے رہا ہوں جو پیشے کے اعتبار سے میڈیکل ڈاکٹر ہیں، جو IRF میں تقابل مذہب کے ریسرچ ایگزیکٹو مینیجر ہیں، جو ڈاکٹر ذاکر نائک کی عدم موجودگی میں IRF میں ہونے والے پروگرام کی جو نشست ہوتی ہے، سوال و جواب کا جو سیشن ہوتا ہے، اس کو سنبھالنے والے ہیں، جو کرسچن مشنریز سے بیجاپور جو کرناٹک کے اندر ہے اور ممبئی میں بھی کئی مناظروں میں شرکت کر چکے ہیں، جو دعویٰ تربیتی پروگرام کے ذریعے بہت سے مسلم نوجوانوں کو ممبئی اور بنگلور میں دعوتی کام کے لیے تیار کر چکے ہیں، انہی میں بھی شامل ہوں، جو بنگلور، سورت، پونا، کالی کٹ، تریچور، جلگاؤں، بیجاپور کے ساتھ ساتھ سنگاپور، ملیشیا، ساؤتھ افریقہ، بوٹسوانا میں کئی عوامی تقریریں کر چکے ہیں۔ میری مراد ہے ڈاکٹر شعیب سید سے کہ وہ سامپردائک سوہارد میں دھرم کی بھومیکا یعنی فرقہ وارانہ ہم آہنگی میں مذہب کا کردار، اس عنوان پر خطاب فرمائیں۔ ڈاکٹر شعیب سید۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم صدر صاحب مولانا فیض الرحمان شیخ، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تقریر کا عنوان جیسے کہ اعلان ہوا، سامپردائک سوہارد میں دھرم کی بھومیکا، اور میں پہلے سے سوچ رکھا تھا کہ جب میں اپنی تقریر کا اعلان کروں گا تو اس وقت اس کا ترجمہ اور خلاصہ پیش کروں گا۔ سامپردائک سوہارد میں دھرم کی بھومیکا، اس کا پس منظر سچ میں تو یہ ہے کہ کچھ مہینے پہلے الہ آباد میں اسی ٹاپک کے اوپر خطاب کرنے کا موقع ملا، اور وہ ایک سمپوزیم کے تحت تھا جس میں آریہ سماج کے صدر تھے رادھے گپتا صاحب، بشپ لکھنؤ کے پادری تھے، اور میں تھا۔ تو الہ آباد کے ماحول میں ہندی کو ٹھیٹ طریقے سے استعمال کرنا مناسب ہے، سامپردائک سوہارد میں دھرم کی بھومیکا، لیکن اسی ٹاپک کو یہاں پر جب دینے کی بات آئی تو میں اس میں اردو ترجمہ جب کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو مجھے تھوڑا اٹپٹا لگا، اور حالانکہ آخر میں شیخ فیض الرحمان نے فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور
मजहब का उसमें किरदार, रोल ऑफ रिलीजन इन कम्युनल हार्मनी, कि भाई रिलीजन का क्या किरदार हो सकता है सौहार्द पैदा करने में, हार्मनी पैदा करने में, एकता पैदा करने में, जोड़ पैदा करने में। तो ये है टॉपिक का मौजू, सांप्रदायिक सौहार्द में धर्म की भूमिका। हकीकत तो यही है कि आज सारी दुनिया में हम धर्मों की बुनियाद पर बटे हुए हैं। बहुत से लोग अपने आप को ईसाई कहलाते हैं, बहुत से मुसलमान कहलाते हैं और बहुत से हिंदू कहलाते हैं। धर्मों की बुनियाद पर, रिलीजन्स की बुनियाद पर हम सब बटे हुए हैं, हम सब बटे हुए हैं। और इसमें शिद्दत मजीद पैदा हो जाती है उस वक्त जब हर धर्म का पालन करने वाला, हर मजहबी आदमी ये समझने लगता है कि मैं ही सच्चाई पर हूं, मैं ही सीधे रास्ते पर हूं, मैं ही स्वर्ग की तरफ जा रहा हूं। और इस सोच की वजह से कि मैं ही सच्चाई पर हूं, वो कोशिश करता है दूसरे मजहब वालों को भी अपने साथ स्वर्ग की तरफ ले जाने के लिए। और ये उसका अच्छापन है, भलाई है, अच्छी बात है कि वो इसको अच्छा समझे कि जैसे वो जन्नत की तरफ जा रहा है, जैसे वो स्वर्ग की तरफ जा रहा है, जैसे वो सच्चाई के ऊपर है, वैसे दूसरा भी सच्चाई के रास्ते पर आ। लेकिन हर दूसरा उसको बुरा समझता है, हालांकि उसी बुनियाद पर कि मैं जब सच्चाई पर हूं तो मुझे क्यों दावत दी जा रही है दूसरे रास्ते पर। हर दूसरा उसको बुरा समझता है। क्या ही भली बात होती, क्या ही अच्छी बात होती कि हम चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे के सारे लोग एक ही धर्म, एक ही मजहब के मानने वाले होते। ये बहुत ही खूबसूरत बात होती अगर होती ऐसी तो। लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं है। सच्चाई तो यही है कि हम सब का मालिक एक ही है, और हम सब का मालिक एक होने की वजह से जो कंक्लूजन इससे निकलता है वो ये कि हम सब का धर्म एक ही है। क्योंकि डिक्शनरी के हिसाब से रिलीजन का जो डेफिनेशन मिलता है वो यही है कि जो आप खुदा के बताए हुए तरीकों को मानने को, इसी को रिलीजन बोलते हैं। अगर एक खुदा है तो एक ही रिलीजन, एक ही धर्म है। अगर दो है तो दो धर्म, अगर तीन है तो तीन धर्म। लेकिन हकीकत में अगर हमारा रब एक ही है तो धर्म जो है एक ही होगा। और ये बात कि हम सब का मालिक, हम सब का रब एक है, सभी में ये बात पाई जाती है। कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो ये कहे कि मेरा परमेश्वर सिर्फ मेरा है, मेरा गॉड जो है सिर्फ मेरा है, मेरा अल्लाह जो सिर्फ मेरा है और दूसरे का नहीं है। हर एक यही समझता है कि जिसको मैं मानता हूं, जिसको मैं रब समझता हूं, जिसको मैं खालिक समझता हूं, वो सभी का है। अगर कंक्लूड किया जाए तो ये नतीजा निकलता है कि हम सब एक ही मालिक को मानने वाले हैं। आखिर ये बात क्यों सबके भीतर पाई जाती है? मेरी समझ से इसका जो जवाब है वो सूरतुल आराफ 7 नंबर की सूरत और 172 नंबर की आयत। सूरतुल आराफ 7 नंबर की सूरत और 172 नंबर की आयत में है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हमारा परवरदिगार, हमारा मालिक, हम सबको भेजने से पहले, हम सबको पैदा करने से पहले, सबको एक साथ रूहानी शक्ल में अपने सामने पैदा किया था। यहाँ दुनिया में आने से पहले जितने लोग आ चुके हैं और जितने लोग हमारे बाद आएंगे, सारे के सारे लोग दुनिया में आने से पहले हमारे रब ने, हमारे मालिक ने अपने सामने रूहानी शक्ल में पैदा करके सामने पेश किया। और इसका जिक्र सूरतुल आराफ 7 नंबर की सूरत 172 नंबर की आयत में है, वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम, जब तुम्हारे रब ने बनी आदम की पीठ से उनकी ज़ुर्रियत, उनकी औलादों को निकाला, वो अशहदा अला अनफुसिहिम, और उनसे गवाही ली, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? और हम सब वहां जो मौजूद थे, सब ने एक आवाज में कही बात
قالوا بلا شہدنا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ آیت کہتی ہے ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا ھذا غافلین، نہیں تو تم قیامت کے دن یہ کہنے لگو ارے اس سے تو ہم غافل تھے۔ آگے آیت کہتی ہے او تقولوا، یا تم یہ کہنے لگو انما اشرک آباؤنا من قبل، یہ تو ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا وہ شرک کیا کرتے تھے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم تو ان کی اولاد ہیں ان کے بعد، أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، تو کیا پھر تو اس کی وجہ سے ہم کو ہلاک کرے گا، جو باطل لوگ گزر چکے ہیں ہمارے باپ دادا کی وجہ سے ہم کو ہلاک کرے گا؟ یہ سب وضو، یہ سب ایکسکیوز، یہ سب بہانے کل قیامت کے دن نہیں چلیں گے، کیونکہ ہم سب نے یہ گواہی دی ہے اللہ رب العزت کے سامنے کہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ قالوا بلا شہدنا۔ اس مختصر آیت کے اندر وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، اس جملے میں پوری انسانیت میں سوہارد پر پیدا ہونے کے لیے ایک بہانہ ہے، ایک دلیل ہے، ایک تک ہے۔ یہاں بات جو کہی جا رہی ہے کہ ہم سب من بنی آدم، آدم کی اولاد ہیں، اور پچھلی تقریروں میں بھی بات بار بار آئی، جس آیت کی تلاوت میں نے شروع میں ہی کی، سورۃ الحجرات 49 نمبر کی سورۃ اور 13 نمبر کی آیت، جو بہت مشہور آیت اور بہت ہی الحمدللہ ایسی آیت جو صاف کر دیتی ہے اونچ نیچ کے فرق کو۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، میں نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور تم کو شعبوں میں اور قبیلوں میں بانٹا، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اکرم، تم میں سے قریب اللہ رب العزت کے وہ ہے جو تقوی اختیار کرنے والا۔ اس آیت پر غور کریں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ خطاب ہو رہا ہے یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے مسلمانوں نہیں، اے عربوں نہیں، اے ہندوستانی نہیں، اے پاکستانی نہیں، یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ اس خطاب کے بنیاد کے اوپر سمجھ میں آتی ہے بات کہ ہم سب برابر ہیں۔ دوسرا جملہ انا خلقناکم، کہ ہم نے تم کو پیدا کیا، اللہ نے تم کو پیدا کیا، ہم سب اس کے پیدا کردہ ہیں۔ اس بات کی بنیاد پر کہ ہم سب ایک سا طور پر ایک ہی مالک کے پیدا کردہ ہیں، اس بنیاد پر ہم سب برابر ہیں۔ تیسری بات انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اس بنیاد پر پھر ہم سب ایک سا ہیں، برابر ہیں۔ اور وجہ بھی بتا دی گئی کہ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، نہ کہ تم ایک دوسرے سے نفرت کرو۔ اور وجہ بھی بتا دی گئی کہ تمہارے بیچ میں اگر کوئی تفریق ہو سکتی ہے تو وہی تقوی کی بنیاد پر، اچھائی کی بنیاد پر، پرہیزگاری کی بنیاد پر، اس کے علاوہ کوئی تفریق نہیں، اس کے علاوہ کوئی تفریق نہیں۔ پچھلی تقریر میں بھی بات آئی کہ رنگ اور زبان کی بنیاد پر بھی کوئی تفریق نہیں، بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ تو نشانی ہے۔ سورۃ الروم 30 نمبر کی سورۃ 22 نمبر کی آیت میں وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے آسمان اور زمین کی خلقت، اس کے پیدائش۔ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانُكُمْ، اور تمہاری زبانیں اور تمہارے جلد کی رنگیں، یہ بھی نشانی ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ، اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سارے عالم کے لوگ۔ اگر قرآن اور حدیث کے حوالے سے دیکھیں گے تو یہ اخوت، یہ بھائی چارگی، یہ اونچ نیچ کا فرق الحمدللہ پریکٹیکلی اسلام کے اندر ہم دیکھتے ہیں، آج بھی پریکٹیکلی دیکھتے ہیں۔ نماز جو ہم کرتے ہیں مسجد میں جا کر کے جماعت کی شکل میں، وہاں پر بھی کوئی اونچ نیچ کا فرق نہیں، کندھے سے کندھا ملا کر کے امیر و غریب کھڑا ہو جاتا ہے، کندھے سے چاہے بادشاہ ہو فقیر ہو، کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہوتا ہے۔ حج کے موقع پر الحمدللہ پوری دنیا سے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں اور ایک سا طور پر ڈریس پہنتے ہیں بغیر سلے ہوئے 2 چادر میں، اور یہ ڈیمانسٹریٹ کرتے ہیں کہ یہ اخوت، یہ بھائی چارگی اللہ کے نزدیک سب برابر ہے۔ وہاں پر بھی امیر غریب کا کوئی فرق نہیں کوئی پیدا کر سکتا۔ حدیث کے حوالے سے ایک بات بہت سخت طور پر صحیح مسلم میں جلد نمبر 1 اور حدیث نمبر 164 میں یہ بات آتی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود نقل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے اندر
राई के दाने के बराबर भी घमंड, तकब्बुर, बड़ापन है तो वो जन्नत में हरगिज नहीं जाएगा। अगर राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर, घमंड किसी के अंदर है कि मैं बड़ा वो छोटा, तकब्बुर राई के दाने के बराबर भी, तो वो जन्नत में नहीं जाएगा। सहाबा कराम जो मौजूद थे वो पूछने लगे कि या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे जूते पहनना, क्या ये भी तकब्बुर है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं कि ये तकब्बुर नहीं, अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरत चीज़ों को पसंद करता है। तकब्बुर तो वो है बतरुल हक, जो अपने बड़कपन की वजह से हक बात को छुपाए, हक बात का इनकार करे। वो गमतुन नास, और अपने बड़कपन की वजह से दूसरे को छोटा समझे, नीचा समझे, अपने को बड़ा समझे, दूसरे को नीचा समझे। ऐसा शख्स जो ये सिफत रखे तो जन्नत में हरगिज नहीं जाएगा। एक मिसाल हदीस के हवाले से एक वाक़या हमको मिलता है सही बुखारी में, जिल्द नंबर 1 किताबुल ईमान में हदीस नंबर 30 में। सहाबा की मजलिस है और उस मजलिस में मुख्तलिफ सहाबा हैं, उसमें हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं और अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। और इस मजलिस में किसी मौजू के ऊपर राय पेश की जाती है। राय पेश करते करते अबू ज़र एक राय पेश करते हैं, उस राय के ऊपर हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसको कहते हैं कि हादा खता, इसमें खता है, इस राय ये गलत है, ये राय जो है गलत है। अबू ज़र जो गुस्वर किस्म के आदमी है, गरम मिजाज के आदमी है, उस हदीस में ये बात लिखी हुई है कि गरम मिजाज के हैं। वो कहते हैं कि ए कालिया के बेटे, अब ये वक्त आ गया है कि तू मुझे सुधारे, तू मुझे बताए कि ये सही है गलत। इतना जुमला था कि ये कालिया के बेटे, इसके ऊपर हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गमज़दा होते हैं। ये बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके ऊपर सख्त नाराज़ होते हैं। अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु को कहते हैं कि इन्ना का फी का जाहिलिया, तुम्हारे अंदर जाहिलियत की बू आ रही है। इतना बोलना था कि अबू ज़र जो है वो रोने लगते हैं, हज़रत बिलाल को गले लगाते हैं, चूमने लगते हैं, और यहाँ तक के कहते हैं कि ए बिलाल, मैं अपना सर ज़मीन में रखता हूँ, जब तक तुम अपना पैर इसके ऊपर से चढ़ते हुए नहीं जाओगे तब तक मुझे सुकून नहीं होगा। हज़रत बिलाल उस पर बोलते नहीं, हरगिज़ नहीं ऐसा, और उनको गले लगाते हैं, दोनों रोते हैं और रोते हुए बात ख़त्म हो जाती है। गौर तो करो कि इतना जुमला, ये जुमला या इब्न सौदा, हालांकि वो सौदाई के बेटे थे, हबशी थे, लेकिन इस तरीके से किसी को नीचा दिखाना ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया गया, हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये बात साफ साफ कुरान और हदीस में मिलती है कि हम में कोई ऊंच नीच नहीं है। हम में ये बात हरगिज़ नहीं पैदा होनी चाहिए कि हम बड़े वो छोटे, हरगिज़ नहीं। लेकिन जरा गौर तो करो कि ये बेहतरीन पैगाम इस आयत के अंदर, इसके इनकार करने की वजह से दुनिया कितना नुकसान उठाई, दुनिया में क्या क्या हुआ, सिर्फ इस छोटे से पैगाम को इनकार करने की वजह से, ना अपनाने की वजह से। आज अगर हम जायजा लें तारीख का, तो जातिवाद की वजह से, नस्ल परस्ती की वजह से, वतन परस्ती की वजह से, कॉलोनिज्म की वजह से, ज़बान की वजह से, दुनिया भर के जो मसले हैं उनकी वजह से, एक तहकीक के हिसाब से ये बात मालूम हुई है कि 6 करोड़ पिछले 100 साल में, ये नहीं कि हमेशा से, पिछले 100 साल में 6 करोड़ 20 लाख लोग मारे गए। ये कम वाला आंकड़ा है, 200 साल में नहीं, 300 साल में नहीं, पिछले 100 साल में 6 करोड़ 20 लाख लोग मारे गए। कॉलोनिज्म जो एक बुरी लत पिछली सदी में, पिछली सदी तक चली है, 1900 के अंदर 1900 में अफ्रीका का 90.4% इलाका पूरा का पूरा कॉलोनाइज था, कब्जे में था। यूरोप के मुल्क 90.4%, तकरीबन 90% के ऊपर, 10 तकरीबन कुल का कुल ये कब्जा किए हुए थे अफ्रीका के पूरी जमीन पर, 90.4%। करोड़ों की तादाद में रेफ्यूजीज बने,
करोड़ों की तादाद में। बल्कि अफ्रीका के अंदर तो मालूम हुआ कि रंग की बुनियाद पर कवानीन बने, काले और गोरे के बुनियाद के ऊपर 1948 में कवानीन बने कि ये अगर गोरा है तो इसका इलाका ये, अगर ये काला है तो इसका इलाका ये। शादी ब्याह तो कोई इसका सवाल ही नहीं। अगर काले लोग जिस बस्ती में रह रहे हैं तो उसी बस्ती के वो शहरी हैं, उस मुल्क के वो बाशिंदा नहीं है, बल्कि उसी बस्ती के वो शहरी हैं। अगर उनको अपने शहर से दूसरे शहर में आना है तो पासबुक या पासपोर्ट की ज़रूरत है दूसरे शहर में आने के लिए। नौकरी वगैरह पूरी तरीके से मतलब अलगाव और नीचा देखना जो कालों के साथ में बर्ताव हुआ, ये 1 साल 2 साल नहीं, 10 साल चलता रहा। 1993 में नए कानून बने और 1994 में इलेक्शन होता है, कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म होती है। वर्ल्ड वॉर जिसके अंदर लाखों करोड़ों लोग मारे गए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में करोड़ों लोग मारे गए। ये किस बुनियाद पर? इसी बुनियाद पर ना कि हम ताकतवर हैं वो कमज़ोर है, हम बड़े हैं वो छोटे हैं, हम सुपीरियर हैं वो इंफीरियर हैं। इसी बुनियाद पर आज दुनिया भर में अभी भी ये तमाशा हो रहा है, तमाशा जारी है। एक तो तमाशा आज हम सब जानते हैं इसराइल और फिलिस्तीन का। एक प्रोग्राम, एक सीडी देखने का इत्तेफाक हुआ और ये सीडी एक पीस एक्टिविस्ट ने सीक्रेटली इसराइल के अंदर, फिलिस्तीन के अंदर घुस करके ये सीडी उसने प्रिपेयर की है और बनाई है। उस पीस एक्टिविस्ट का नाम है एड हिल और टाइटल है सफरिंग्स ऑफ पैलेस्टीनियंस। वहां से ये बात मालूम होती है कि 1946 में फिलिस्तीन 90% फिलिस्तीन के इलाके थे और 10% से कम यहूदी बाशिंदे, यहूदी बस्तियां थीं 1946 में। 1947 में जो मैप मिलता है हमको फिलिस्तीन का, उसमें 70% यहूदी हो जाते हैं और 30% के लगभग फिलिस्तीन। ये 1947 एक साल में। 1948 और अगले एक साल में फिलिस्तीन 10% से कम और यहूदी 90% से ज्यादा। ये है मौजूदा मैप। और आज जो हालत है फिलिस्तीन की, उस प्रोग्राम के तहत मालूम पड़ता है कि इस तरीके से कॉलोनाइजेशन है, इस तरीके से बर्बरता है कि जगह जगह 30 से 50 फीट दीवारें खड़ी की गई हैं और वो किलोमीटर्स में चलती हैं और वो फिलिस्तीन को अलग थलग करती हैं। 30-50 फीट की दीवारें, 3-4 फीट की दीवारें और वो किलोमीटर्स, 15 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, इस तरीके से वो दीवारें खड़ी की गई हैं फिलिस्तीनियों को अलग करने के लिए। जगह जगह रोड ब्लॉक्स, बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक रोड ब्लॉक्स हैं जहां पर वो हॉस्पिटल भी नहीं जा सकते, स्कूल भी नहीं जा सकते। इस तरीके से रोड ब्लॉक्स हैं फिलिस्तीनियों को रोड ब्लॉक करके अलग करने के लिए। अचानक यहूदी ऑफिसर्स आ जाते हैं और नोटिस दे जाते हैं कि तुम जो हो इलीगल यहां रह रहे हो। वो शख्स, वो फैमिली 50 साल से, 100 साल से, सदियों से, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एक नस्ल से दूसरी नस्ल रहते चले आ रहे हैं। अचानक उनको नोटिस मिलती है कि तुम इलीगल हो, यहां पर तुम जायज नहीं, जायज तरीके से नहीं हो। और फिर उसके बाद में बुलडोजर आकर के खत्म कर देते हैं। उनकी खेतियां जो ओलिव जैतून की है, जैतून की खेती के लिए पानी की अशद जरूरत है, पानी की किल्लत उन लोगों के लिए, लेकिन यहूदी बस्तियों में पानी की किल्लत नहीं है। खेतियां भी उनकी जबरदस्ती हड़प की जाती हैं और इस तरीके से धीरे धीरे, अब अगर मैप देखेंगे तो मुख्तसर इधर छुट फुट फिलिस्तीनी की बस्ती है, पूरा का पूरा जो है वो यहूदी है। ये नंगा नाच आज दुनिया में हो रहा है और सारी दुनिया तमाशाई बनकर के देख रही है, सारी दुनिया तमाशाई बनकर के देख रही है। एक और वाकया आप सुन लें कि कबीला परस्ती की बुनियाद पर, कबीले कि मैं इस कबीले का हूं और वो उस कबीले का है, उस बुनियाद पर हजारों लाखों लोग मारे गए। रवांडा सेंट्रल अफ्रीका का मुल्क है। 2 कौमें रहती हैं, दोनों काले हैं, एक गोरा और काला नहीं, दोनों काले हैं। लेकिन एक हुतू कौम कबीले के लोग हैं, एक तुत्सी कबीले के लोग हैं। हुतू कबीले के लोग ज्यादा तादाद में हैं
اور تتسی قبیلے کے لوگ کم تعداد میں ہیں. تو ہوتو تھوڑا زیادہ پاورفل ہیں, تتسی تھوڑا کم پاورفل ہیں. 6 اپریل 1994 سے 100 دن تک روزانہ قتل ہوتے گئے, یہاں تک کہ 100 دن میں 800,000 تتسی مارے گئے, اس بنیاد پر کہ وہ تتسی ہے, ہوتو نہیں ہے. روزانہ 8,000 لوگ قتل کیے جاتے تھے, مارے جاتے تھے. ملٹری نہیں, پولیس نہیں, بلکہ ایک قوم کے لوگ ہوتو دوسری قوم کے لوگ تتسی کو ہتھیاروں سے, چھری سے, چکو سے, لاٹھی سے عوام مارتی تھی, اور 800,000 لوگ 100 دن میں مارے گئے. کیوں؟ کیونکہ ایک گروہ سوچتا ہے کہ میں بڑا ہوں, دوسرا چھوٹا ہے. وہی ایک پیغام مختصر سا, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی, اے انسانوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا و قبائلا, اور تم کو شعبوں میں اور قبیلوں میں بانٹا. لتعارفوا, تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو, نہ کہ تم ایک دوسرے سے نفرت کرو. یہی ایک چھوٹا سا پیغام, لیکن اس کے نہ ماننے کی وجہ سے دنیا میں کتنی بربرتا ہے, کتنی آفت ہے. بات ہو رہی تھی ہماری کہ ہم سب نے یہاں آنے سے پہلے اللہ رب العزت کے سامنے یہ گواہی دی کہ تو ہی ہمارا رب ہے, اور یہ گواہی دینے کی وجہ سے ہم سب کے بھیتر, ہم سب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ہمارا رب, ہمارا مالک ایک ہی مالک ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ جو ناستک ہیں, جو ملحد ہیں, جو خدا میں نہیں یقین کرتے, جو ایگزسٹنس آف گاڈ میں نہیں مانتے, وہاں سے بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ بھی اپنے بھیتر, اپنے اندر ایک خدا اور ایک مالک کا تصور رکھتے ہیں. وہ کیسے؟ ایک ایسٹروناٹ, روسی ایسٹروناٹ, رشیا کا ایسٹروناٹ جو خلا میں جاتا ہے, اور ظاہر ہے وہ کمیونسٹ ہے, اللہ میں یقین نہیں کرتا, گاڈ میں یقین نہیں کرتا, اور وہ اسپیس پہ جاتا ہے. لیکن اسپیس سے لوٹتے وقت یا اسپیس پہ جاتے وقت جب بھی ہو اسپیس فیلئر ہو جاتا ہے, وہاں اس کی مشین خراب ہو جاتی ہے, اور مشین خراب ہونے کی وجہ سے اس کا ہلاک ہونا یقینی ہے. اور وہ ہلاک ہوتا ہے, مشین پوری گرتی ہے اور سارا تہس نہس ہو جاتا ہے. یہ رشین ایسٹروناٹ جو ملحد ہے, خدا میں یقین نہیں کرتا, اللہ کے ایگزسٹنس میں نہیں مانتا, گاڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ, ایسا یقین ہے اس کا, یہ شخص مر جاتا ہے. لیکن جو بلیک باکس اس کے اندر سے نکالا جاتا ہے, اور بلیک باکس کی تحقیق ہوتی ہے, تو اس کے اندر آواز آتی ہے ایسے آخری موقع پر اللہ کو پکارنے کی, مالک کو پکارنے کی, اپنے رب کو پکارنے کی, اپنے بچنے کے لیے. معلوم یہ ہوا کہ ایسے موقع پر جب کوئی چارہ نہیں رہتا, کوئی تک نہیں رہتا, وہاں پر بات سمجھ میں آتی ہے کہ میرا بچانے والا, میرا رب, میرا مالک ہے کوئی, اور اس کو وہ پکارتا ہے. تو یہ بات اور ثابت ہوتی ہے کہ ہم سب کے بھیتر, ہم سب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ہمارا رب, ہمارا مالک ایک ہی رب ہے, ایک ہی اللہ ہے. اب جب ہمارے رب نے یہ بات ہم سے گواہی کے طور پر اپنے سامنے قبول ہی کروا لی کہ ہمارا رب تو ہی ہے, اور یہ گواہی لینے کے بعد میں ہم کو وہ دنیا میں بھیجتا ہے, اور دنیا میں بھیجنے کے بعد میں بھی ایسے ہی نہیں چھوڑتا, بلکہ اس کے لیے ہماری رہنمائی کی خاطر ہمیشہ نبیوں کو, رسولوں کو بھیجتا رہا تاکہ ہم صحیح راستے پر رہیں. اور اس کی خاطر اس نے ایک رسول نہیں بلکہ ہر زمانے میں نبی اور رسول کو بھیجا. بلکہ سورۃ النحل 16 نمبر کی سورۃ اور 36 نمبر کی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں, لقد بعثنا فی کل امۃ رسولا, ہر امت میں ہم نے رسول کو بھیجا ہے, ہر امت میں ہم نے رسول کو بھیجا ہے. سورۃ الفاتر 35 نمبر کی سورۃ اور 24 نمبر کی آیت میں وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, ایسا کوئی زمانہ نہیں گزرا جس کے بیچ میں ہم نے نذیر, خبردار کرنے والا نہیں بھیجا. سورۃ الرعد 13 نمبر کی سورۃ اور 7 نمبر کی آیت میں ہے لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد, ہر قوم کے لیے ہم نے گائیڈ, ہم نے ہادی بھیجا ہے.
اللہ رب العزت نے ہمارے رہنمائی کے لیے ہر زمانے میں نبیوں کو، پروفٹس کو بھیجا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ہر زمانے میں اللہ رب العزت نے کتابوں کو بھیجا تاکہ ہماری رہنمائی ہو۔ سورۃ الرعد 13 نمبر کی سورۃ 38 نمبر کی آیت میں ہے لِكُلِّ أَجْلٍ کتاب، ہر اجل میں، ہر زمانے میں ہم نے کتاب کو بھیجا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سارے نبیوں کو مانتے ہوئے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب مان لیتے، ساری کتابوں کو، وارنیوں کو جو نازل ہوئی اللہ کی طرف سے اس کو مانتے ہوئے آخری کتاب قرآن مجید جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس کو مان لیتے، تو یہ اس طریقے سے ماننا ہم سب کے لیے ایک زبردست جوڑ پیدا ہوتا اور سب ایکساں ہوتے اور سوہارد ہم پہ پیدا ہوتا۔ یہ دوسری مرتبہ سوہارد پیدا ہو سکتا تھا۔ ایک تو انسانیت کی بنیاد پر ہمارے بیچ میں جوڑ اور سوہارد پیدا ہونے کی گنجائش ہے، دوسری بات یہ کہ یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ وہی ہمارا رب ہے اور جو کتابیں اس نے بھیجی ہیں، اور آخری کتاب قرآن ہے، وہ آخری کتاب ساری انسانیت کے لیے ہے، اور پروفٹس اور نبی ہر زمانے میں آئے اور آخری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر اور آخری نبی ہیں۔ اس بات کو مانتے ہوئے یہ سوہارد پیدا ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے جیسے میں نے پہلے ہی بتایا کہ ہم سب مختلف دھرموں میں بٹے ہوئے ہیں، مختلف دھرموں میں بٹے ہوئے۔ آج ایسی صورت میں، ایسی کنڈیشن میں کیا صورت بنتی ہے کہ ہم دھرموں کی بنیاد پر، مختلف دھرموں کی بنیاد پر آپس میں جوڑ پیدا کریں، آپس میں سوہارد پیدا کریں، کیونکہ سوہارد پیدا کرنے کے لیے، جوڑ پیدا کرنے کے لیے جو ہم اصول عام طور پر اپناتے ہیں وہ ہے سامانتائیں۔ آپس میں جو ایکساں باتیں ہیں، جو ایک جیسی باتیں ہیں، اس کو ہم اپناتے ہیں اور اس کو بہانہ بناتے ہیں آپس میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے۔ اور جتنی جوڑ پیدا ہوئے ہیں، جیسے ملک کی بنیاد پر کہ ہم ایک ملک کے رہنے والے ہیں، یہ ایک سامانتا بات ہے، اس لیے ایک ملک کے ہونے کی وجہ سے ہم ایک ملک ہونے کے بنیاد پر جوڑ پیدا ہوتے کہ ہم ایک ملک کے رہنے والے ہیں۔ ایک زبان بولنے والے، یہ ایک سامانتا ہے، سبھی لوگ میں ایک جیسی بات ہے کہ ہم ایک زبان بولنے والے ہیں، مراٹھی بولنے والے ہیں، اس بول کے اوپر، اس بات کے اوپر ہمارے بیچ میں سوہارد پیدا ہوتا ہے مراٹھی بولنے والوں کے بیچ میں۔ لیکن اس طریقے سے جو بنیادیں ہیں، جو باتیں ہیں سوہارد اور جوڑ پیدا کرنے کے لیے، تو ایک جوڑ جو پیدا ہو گئی ہے وہ اسی حد تک ہے، اسی سے سیمت ہے، وہ دوسرے کے لیے دشمن بن جاتی ہے۔ اور اسی وجہ سے زبان کی بنیاد پر، ملک کی بنیاد پر، وطن کی بنیاد پر دنیا بھر کے جھگڑے ہوئے۔ ہم ایسا سوہارد، ایسے اتفاق باتیں اپنانے کی کوشش کریں جو سارے دھرم میں موجود ہو، اور اس اتفاق بات اور اس سامانتا باتیں جو ہیں اس دھرم کی لے کر کے اگر ہم ایک جوڑ اور سوہارد پیدا کر سکتے ہیں تو یہ کامیاب ترین سولوشن ہوگا، کامیاب ترین ایکسپیریمنٹ ہوگا۔ کیونکہ اگر ہر دھرم کے لوگ میں سے ان کی سامانتائیں، ان کی یکسانیت، ان کے اندر جو جوڑ پیدا کرنے کے لیے ایک جیسی باتیں ہیں، اگر اس کو اپنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ بات جو ہے پریکٹیکل طور پر ثابت ہو جائے گی ہمارے بیچ میں ہارمنی پیدا کرنے کے لیے، یکساں اور سوہارد پیدا کرنے کے لیے۔ اور وہی بات کو اگر ہم اپنائیں، جو بات ہمارے اندر موجود ہے کہ ہمارا رب، ہمارا مالک ایک ہے، تو اگر اس ایک خدا کو تلاش کرتے ہوئے اگر ہم دیکھیں کیا یہ ایک خدا کا ذکر ہندو کی مذہبی کتابوں میں ہے؟ کیا ایک خدا کا ذکر عیسائی مذہبی کتابوں میں ہے؟ کیا ایک خدا کا ذکر دوسری مذہبی کتابوں میں ہے؟ اگر ہم کو ایسا مل جاتا ہے تو یہ بہترین طریقہ ہوگا ہمارے لیے ایک سوہارد اور ایک ہارمنی، ایک جوڑ پیدا کرنے کے لیے۔ اور وہی بات کہ ہم سب کا رب، ہم سب کا مالک ایک ہے، ہم اس طریقے سے ہم مختلف مذہبوں میں، مذہبی کتابوں سے وہ بات دیکھ سکتے ہیں کہ جس کے اندر یہ ذکر ہے اسی بات کا کہ ہمارا رب، ہمارا مالک، ہمارا پرمیشور
ایک ہی ہے۔ مختصر طور پر میں مختصر 2-4 حوالے پیش کروں گا، جیسے مثال کے طور پر چھاندوگیا اپنشد 6 نمبر کے سیکشن 2 نمبر کے باب اور 1 نمبر کے شلوک میں ہے ایکم ایودتیم، ایک ہی خدا ہے، دوسرا نہیں ہے۔ شوتا شوتارا اپنشد 4 نمبر کے باب اور 19 نمبر کے شلوک میں ہے نا تسیہ پرتما استی، اس مالک کا کوئی پرتما نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے وید کی کتابوں کے اندر ہے 32 نمبر یجروید 32 نمبر کے ادھیائے اور 3 نمبر کے شلوک میں ہے نا تسیہ پرتما استی، کہ اس مالک کی کوئی پرتما نہیں ہو سکتی۔ ریگ وید بک نمبر 1 ادھیائے نمبر 19 منترا نمبر 19 اور 16 نمبر کے منترا میں ہے کہ کائنات کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہو سکتی اور کوئی بھی شخص دنیا میں نہیں ہو سکتا جس کے لیے ہم پوجا کر سکتے ہیں۔ یہ وید کے اندر ہے۔ یجروید چیپٹر نمبر 34 ورس نمبر 53 کے اندر ہے کہ ہی فارملیس اینڈ انڈیویزبل، وہ جو ہے کسی فارم کا نہیں ہے اور نہ پیدا کیا ہوا ہے، اس کو کوئی ڈیوائیڈ نہیں کر سکتا، بانٹ نہیں سکتا۔ اس طریقے سے ہندو مذہبی کتابوں میں ایک خدا کا ذکر صاف طور پر ملتا ہے۔ اگر اسی طریقے سے ہم کو ایک خدا کا ذکر یہود کی کتابوں میں اور عیسائی کی کتابوں میں ملے تو یہ بھی ایک بہترین طریقہ ملے گا اور بہانہ ہوگا سوہارد پیدا کرنے کے لیے، ہارمنی پیدا کرنے کے لیے۔ یہود کی کتابوں میں بھی حوالے کے طور پر آپ کے سامنے بات آ جائے گی۔ مثال کے طور پر اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ہے ڈیٹرانومی چیپٹر 6 ورس نمبر 4 کے اندر، ہیبرو میں عبرانی زبان میں موسیٰ علیہ السلام کے زبانی یہ بات آتی ہے کہ شما اسرائیل و ادنا الہین و ادنا اخد، کہ اسرائیل کے لوگوں ہمارا خدا ہمارا پروردگار ایک خدا ہے۔ اسی طریقے سے عیسائیہ چیپٹر 45 ورس نمبر 5، عیسائیہ چیپٹر 43 ورس نمبر 11، عیسائیہ چیپٹر 46 ورس نمبر 9 میں یہی ایک خدا کا ذکر ہم کو صاف صاف ملتا ہے۔ نیو ٹیسٹمنٹ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کی کتاب ہے، وہاں پر بھی وہی جملہ جو موسیٰ علیہ السلام دہراتے ہیں عبرانی زبان میں، جب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے ان مارک چیپٹر 12 ورس نمبر 29 میں کہ ماسٹر فرسٹ آف آل دی کمانڈمنٹس کیا ہے، سب سے پہلا حکم کیا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام ہو بہو وہی جواب دہراتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام 1300 سال پہلے دہرا چکے ہیں، بول چکے ہیں، شما اسرائیل و ادنا الہین و ادنا اخد، کہ اے اسرائیل کے لوگوں ہمارا خدا ایک خدا ہے۔ یہاں تک کہ میتھیو چیپٹر 19 ورس نمبر 16-17 کے اندر ہے کہ ایک رچ پرسن، ایک امیر آدمی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس میں آتا ہے، کہتا ہے گڈ ماسٹر واٹ گڈ تھنگ شیل آئی ڈو ٹو انٹر دا کنگڈم آف ہیون، کہ اے اچھے ماسٹر، اے اچھے گرو، کیا مجھے اچھے کام کرنا ہے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، میں پیراڈائز میں داخل ہو جاؤں، کنگڈم آف ہیون میں داخل ہو جاؤں؟ عیسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں وائی کالس thou می گڈ، مجھے گڈ کیوں کہتے ہو، مجھے اچھا کیوں کہتے ہو؟ وائی کالس thou می گڈ، مجھے اچھا کیوں کہتے ہو؟ دیر از نو گڈ نن گڈ سیو ون اینڈ دیٹ از گاڈ، کوئی اچھا نہیں ہے سوائے ایک کے، وہ گاڈ ہے۔ یہاں پر جو عیسیٰ علیہ السلام اعتراض کر رہے ہیں کہ مجھے کیوں اچھا کہتے ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اچھے نہیں، عیسیٰ علیہ السلام گڈ نہیں۔ یہاں پر جو گڈنس کی بات ہو رہی ہے وہ پرفیکٹنس کی بات ہو رہی ہے، ایبسلیوٹ گڈنس کی بات ہو رہی ہے، 100% گڈنس کی بات ہو رہی ہے، ریلیٹو گڈنس کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ریلیٹو گڈنس تو ہر کوئی ہو سکتا ہے، ہر کوئی میں اچھائی ہو سکتی ہے۔ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام جو اعتراض کر رہے ہیں وہ ایبسلیوٹ گڈنس کا اعتراض کر رہے ہیں کہ میں 100% گڈ نہیں ہوں، اور 100% اگر کوئی گڈ ہے تو صرف ایک ہے، تنہا وہ اللہ ہے۔ یہاں پر بات سامنے آ جاتی ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ میں گڈ نہیں ہوں، میں ایبسلیوٹ گڈ نہیں ہوں، اور سوائے وہ ایبسلیوٹ گڈ ہے، اس کا مطلب وہ انکار کرتے ہیں کہ میں خدا نہیں ہوں۔ تو خدا کا تصور، ایک خدا کا ذکر ہم کو نیو ٹیسٹمنٹ کی کتاب اور اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کتاب، ہندو کی کتاب ہے، ان سب میں ہم کو ملے گا۔ یہ ایک زبردست مہرہ اور نقطہ ہمارے پاس ملتا ہے آپس میں سوہارد پیدا کرنے کی۔ دوسری بات جو سوہارد پیدا کرنے کے لیے، ہارمنی پیدا کرنے کے لیے ہو سکتی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پیغمبر ہیں۔ ظاہر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دنیا کی مذہبی کتابوں میں، مختلف مذہبی کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے، ہندو کی مذہبی کتابوں میں بھی ان کو ملتا ہے۔ اگر ہندو کی مذہبی کتابوں میں ملتا ہے تو یہ ایک سامانیہ بات ہوئی
یہ ایک سا باتیں ہوئی. اس سامانیہ اور ایک سا بات کی بنیاد پر سوہارد کا پیدا ہونا لازمی ہے. اسی طریقے سے عیسائی کی مذہبی کتابوں میں بائبل کے اندر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ملتا ہے اور الحمدللہ صاف طریقے سے ملتا ہے. مثال کے طور پر سانگ آف سولومن چیپٹر 5 ورس نمبر 16 کے اندر ہے اکو ممتقم وکل محمد وہبودی زہرئی بین جروسلم کہ اس کا منہ سویٹ ہے, میٹھا ہے اور اس کا نام محمد ہے. محمد نام کے ساتھ میں ہم کو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کتاب میں ملتا ہے. ایک حوالہ گاسپل اکارڈنگ ٹو جان چیپٹر 16 ورس نمبر 7 میں Nevertheless I tell you the truth, it is expedient for you that I should go away. For if I go not away, the Comforter will not come. But if I depart, I will send him unto you. کہ یہ بہت ضروری ہے, اشد ضروری ہے کہ میرا جانا. اگر میں نہیں جاتا ہوں تو وہ محسن, وہ کمفرٹر نہیں آئے گا. اگر میں چلا جاتا ہوں تو پھر وہ آئے گا. یہاں پر صاف بات آ گئی کہ میرا جانا ضروری ہے, تب جا کر کے محسن وہ کمفرٹر آئے گا. عیسائی حضرات اسی ورس کو کہتے ہیں کہ یہ تو ہولی اسپرٹ کے لیے ہے. حالانکہ ہولی اسپرٹ آلریڈی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں موجود ہے. جان چیپٹر 20 ورس نمبر 21 میں عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے کہتے ہیں ریسیو ای دا ہولی اسپرٹ, پریزنٹ ٹینس میں کہ ہولی اسپرٹ کو تم اپناؤ. تو ہولی اسپرٹ کا کہنا کہ یہ ہولی اسپرٹ کے لیے یہ مناسب نہیں. اسی طریقے سے جان چیپٹر 16 ورس نمبر 12 to 14 کے اندر ہاؤ بٹ آئی ہیو مینی تھنگ ٹو سے ٹو یو, مجھے بہت کچھ کہنا ہے کہ وہ شخص میرے بعد میں آئے گا. ہی ول ناٹ اسپیک آف ہمسیلف بٹ واٹس ایور ہی شیل ہیئر دیٹ شیل ہی اسپیک. وہ اپنے آپ سے کچھ نہیں کہے گا, لیکن جو کچھ بھی وہ سنے گا وہ کہے گا. اینڈ ہی شیل گلوریفائی می, ہی ول شو یو تھنگس ٹو کم. یہاں پر بھی جب عیسائی حضرات کے سامنے یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہے, تو پھر وہ دوبارہ کہتے ہیں کہ یہ ہولی اسپرٹ کے لیے ہے, پاک روح کے لیے ہے. میں یہ بتانا چاہوں گا مختصر طور پر کہ پاک روح کا تصور عیسائی حضرات کے نزدیک کیا ہے. پاک روح کا تصور عیسائی حضرات کے نزدیک ہے ثلاثہ کا, ٹرینٹی کا, کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ دوسرا خدا مانتے ہیں اور پاک روح کو تیسرا خدا مانتے ہیں. اس طریقے سے ثلاثہ کو پورا کرتے ہیں. خدا برتر وہ ایک خدا, دوسرے خدا عیسیٰ علیہ السلام, تیسرے خدا پاک روح. تو پاک روح کو وہ ثلاثہ کے اندر شامل کرتے ہیں. اگر عیسائی حضرات پاک روح کو ثلاثہ کے اندر شامل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسائی حضرات پاک روح کو خدا تسلیم کرتی ہے. اب اگر ہم اس جملے کو پڑھتے ہیں کہ he shall not speak of himself but whatsoever shall he hear that shall he speak, اگر اس جملے کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ سے کچھ نہیں کہے گا لیکن جو کچھ بھی وہ سنے گا وہ کہے گا, تو اگر ہم پاک روح کے لیے سمجھیں, اگر ہم اس کو خدا کے لیے سمجھیں, جو عیسائی حضرات سمجھتے ہیں کہ خدا اپنے آپ سے کچھ نہیں کہے گا لیکن جو کچھ بھی سنے گا وہ کہے گا, یہ بالکل قابل قبول نہیں ہو سکتی کہ خدا کیوں کسی سے سننے لگے. تو یہ کہنا کہ یہ پاک روح کے لیے ہے تو یہ بھی مناسب نہیں. الحمدللہ یہاں پر صاف طریقے سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے بعد میں کسی کے آمد کی بات کر رہے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکسانیت دنیا کی مذہبی کتابوں میں ملے تو یہ ایک بہانہ ہمارے پاس میں ہے سوہارد کو قائم کرنے کے لیے. اگر ہمارے پاس اللہ کی پرستش, اللہ کی عبادت کس طریقے سے کی جائے, اس کی بھی سامانتائیں اگر ہم کو مذہبی کتابوں میں مل جائے تو یہ بہت ہی خوبصورت بات ہوگی, بہت ہی خوبصورت بات ہوگی. الحمدللہ ہندو طریقے میں ایک طریقہ اللہ کی پرستش اور پرمیشور کی پرستش کے اندر ایک طریقہ ہے ساشٹانگ کا. اور ساشٹانگ کا مطلب ہے بدن کے 8 حصے کو استعمال کرنا, زمین کو چھونا. اگر یہ جملہ آ جائے کہ بدن کے 8 حصے کو ہم استعمال کرتے ہیں پرستش کرنے کے لیے, عبادت کرنے کے لیے, تو حدیث کے حوالے سے ہم کو یہ بات ملتی ہے کہ جس طریقے سے ہم سجدے میں 8 بدن کے حصے کو چھوتے ہیں زمین سے, وہ اس سے میل کھا جاتا ہے. تو یہاں معلوم ہوا کہ عبادت کے اندر بھی, پرستش کرنے میں بھی یہ یکساں باتیں ہم کو ملتی ہیں. اگر یہ ہندو کی مذہبی کتابوں میں مل گئی, ان کے طریقے میں مل گئی, تو ہم اگر عیسائی کی مذہبی کتابوں میں دیکھیں اور عیسائی طریقے میں دیکھیں کہ کیا وہاں پر بھی سجدے کا ذکر ہے, تو ہم کو معلوم ہوگا کہ وہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام
he fell on his face and prayed to God. کہ وہ زمین کے بل گرے اور انہوں نے اللہ کی عبادت کی. Genesis chapter 17 verse number 3. نمبرز کے اندر چیپٹر 20 verse number 6 کے اندر موسیس اینڈ آئرن، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، یہ دونوں زمین پر گرے اور اللہ کی عبادت کیے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی میتھیو کے اندر ہم کو بات ملے گی کہ عیسیٰ علیہ السلام گارڈن آف گیتسیمنی کے اندر وہ he went a little further and fell on his face and prayed to God. تھوڑا آگے گئے اور اپنے سر کے بل نیچے گرے، سر اپنا زمین سے ٹیکا اور اللہ کی عبادت کی. تو اگر سجدے کا ذکر، نماز کا ذکر اگر ہم کو ہندو کی کتابوں میں، عیسائیوں کی کتابوں میں اور دوسرے کی مذہبی کتابوں میں ملے تو یہ زبردست بہانہ ہمارے پاس میں ہے سوہارد پیدا کرنے کے لیے، ایکتا پیدا کرنے کے لیے، جوڑ پیدا کرنے کے لیے. اس طریقے سے بہت ساری باتیں ایک ساتھ طور پر ہمیں ملتی ہیں. اس کے پروگرام الحمدللہ تفصیل سے ہمارے پاس میں موجود ہے. الحمدللہ اگر اس کو آپ دیکھیں گے تو بے شمار یکسانیت ہم کو ملیں گی. سملیرٹیز بٹوین اسلام اینڈ ہندوازم میں، سملیرٹیز بٹوین اسلام اینڈ کرسچینٹی میں، یکسانیت ہندو مذہب کے ساتھ میں اور یکسانیت عیسائی مذہب کے ساتھ میں. اگر ان سب کو ہم الحمدللہ استعمال کریں گے تو ساری دنیا کے لوگ ایک سا اور جوڑ ان کے اندر پیدا ہو سکتا ہے. میں اپنی بات ایک آیت سورۃ الانبیاء 21 نمبر کی سورت اور 92 نمبر کی آیت سے ختم کرتا ہوں، جس میں یہ بات آئی ہے ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، یقیناً یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے. وانا ربکم فاعبدون، اور میں تمہارا رب ہوں تو میری ہی عبادت کرو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ ڈاکٹر شعیب سید صاحب. لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں، منزل پہ پہنچتے ہیں دو ایک. اے اہل زمانہ قدر کرو، نایاب نہ ہوں کامیاب ہیں ہم. سوالات و جوابات کی نشست شروع ہو رہی ہے. چند باتوں کا خیال رکھیں. سوال لکھنے والا اپنا نام اور پیشہ ضرور لکھے. سوال مختصر ہو. فقہی اور اختلافی سوال کی بالکل اجازت نہیں ہوگی. مجھے امید ہے کہ آپ تمام حضرات ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس سیشن کو کامیاب بنانے میں ہماری مدد کریں گے. پہلا سوال ہے محبوب خان صاحب کا. پیشے سے تاجر ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ سناتن دھرم ہندوازم ہے، یہ نام کیوں کر تبدیل ہوا، اور یہ ہندو دھرم صرف ہندوستان ہی میں کیوں رہ گیا؟ بھائی نے پوچھا کہ سناتن دھرم یہ ہندو مذہب کا پرانا نام ہے، یہ کیوں کر تبدیل ہو گیا اور وہ ہندو کے نام سے، ہندوازم کے نام سے کیوں کر ہو گیا، اور ہندو کے لوگ وہ یہیں پر محدود رہ کر کیوں رہ گئے اور ساری دنیا میں کیوں نہیں پھیلے. یہ سوال اگر انہی لوگوں سے پوچھیں تو زیادہ بہتر ہوگا. آپ کے دھرم کا نام اگر سناتن دھرم تھا تو سناتن دھرم چھوڑ کر کے وہ ہندو کیسے ہو گیا؟ حالانکہ یہ لوگ جو ان کے اسکالرز ہیں، آچاریہ ہیں، جو ان کے جانکار ہیں، یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ان کے دھرم کا اصلی نام جو ہے سناتن دھرم ہے، جس کا مطلب ہے کہ پرانا مذہب، اولڈ مذہب، ایشین مذہب. یہ تسلیم کرتے ہیں. لیکن ان سے بھی اگر ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ کیوں نہیں آپ یہ نام کو چینج کر کے سناتن دھرم ہی اپنائیں، تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت دیر ہو چکی ہے، اگر ہم کرنے جائیں گے تو اس کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا. اور ہندو جو نام ہے ہندوازم، ہندو دھرم، یہ ان کی کتابوں میں ہندو دھرم کا نام موجود نہیں ہے، بلکہ یہ نام جو دیا گیا ہے باہر کے لوگ، مسلمان جب ہندوستان آئے اور وہ انڈس ریور سویلائزیشن، جو انڈس ریور تھی، انڈس ویلی تھی، اس کے آس پاس میں جو لوگ رہ رہے تھے، ان کو پکارنے کے لیے جب ہندو یا سندھو کہنا شروع کیے، وہاں سے یہ نام وجود میں آیا. تو یہ نام جو ہے بعد کا دیا ہوا ہے، ان کی مذہبی کتابوں میں نہیں ہے. دوسری بات کہ یہ ہندو یہیں پر کیوں محدود رہ کے رہ گئے، یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ یہ لوگ میں کلی طور پر مشنری ٹائپ کے لوگ نہیں ہیں کہ اپنی تبلیغ جو ہے دوسروں تک پہنچائے. یہ چیز جو ہے ان کے اندر پائی نہیں جاتی، بلکہ ہندو مذہب کے اندر یہ کانسیپٹ ہے چاہے کچھ بھی مانو تب بھی وہ ہندو رہ سکتا ہے، چاہے کچھ ایک آرگنائزیشن کے طور پر، ایک تنظیم کے طور پر ہرے کرشنا ہرے راما اسکون کی گروپ ایک ایسی گروپ ہے، اور آریہ سماج کے لوگ کچھ گروپ ایسی
है जो तबलीग करती है और अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करती है, और उनकी कोशिशों से यकीनन शुरू हुए। और अमेरिका के अंदर और ये वेस्टर्न में कुछ लोग हिंदू दिखाई पड़ते हैं। जब हम इस्कॉन की मंदिर में जाते हैं तो गोरी चमड़ी और यूरोपियंस हमको दिखाई पड़ते हैं कि यूरोपियंस जो इस हिंदुज़म को कबूल किए, तो इस तरीके से है। लेकिन कुल्ली तौर पर हिंदू कौम जो है वो मिशनरी रिलीजन नहीं है और वो तबलीग नहीं करती। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि हिंदू लोग जो हैं यहीं सीमित रह गए। जज़ाकल्लाह। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ने नस्ल परस्ती को बढ़ावा दिया है, हम किस तरह इस थ्योरी को रद्द कर सकते हैं? थियरी ऑफ एवोल्यूशन नस्ल परस्ती को बढ़ावा दिया है, हम किस तरीके से थियरी ऑफ एवोल्यूशन को रद्द कर सकते हैं? थियरी ऑफ एवोल्यूशन, जिस तरीके से सवाल के अंदर ये बात आई कि इस थियरी की वजह से जो इस थियरी को मानता है उसके अंदर ये बात पाई जाती है कि जो लोग सुपीरियर रेस हैं, जो लोग अच्छी कौम के लोग हैं, वो लोग सुपीरियर हैं, और जो लोग इंफीरियर कौम के हैं, कमज़ोर कौम के हैं, उनको ख़त्म होना है। ये कॉन्सेप्ट होने की वजह से जो लोगों ने अपने आप को अच्छी नस्ल का समझा, अच्छी नस्ल के समझने की वजह से कमज़ोर नस्ल जो ख़त्म होने वाली है उसको बर्बाद करना, कत्ल करना और तबाह करना, ये तरीका अपनाया नस्ल परस्ती का। इसी वजह से जो फसाद, जो रेड इंडियन अमेरिका में, साउथ अमेरिका में जो कत्ल गारत हुई, इसी बुनियाद पर ही। लेकिन सवाल ये है कि किस तरीके से थियरी ऑफ एवोल्यूशन को झुटलाया जा सकता है। थियरी ऑफ एवोल्यूशन जो है वो चार्ल्स डार्विन, एक इंग्लैंड का शख्स, उसने ये थियरी पेश किया। चार्ल्स डार्विन बज़ाते खुद कोई साइंसदान नहीं था, कोई क्वालिफाइड बायोलॉजिस्ट नहीं था, बल्कि एमेचर था। वो क्वालिफाइड भी नहीं था। उसको एक शौक पैदा हुआ कि क्यों ना मैं एक जो शिप थी, जहाज़ था, उस जहाज़ के ऊपर सैर के लिए जाऊं। अपने बाप से इजाज़त लेके उस जहाज़ में वो सैर के लिए जाता है। सैर करने पर वो देखता है एक आइलैंड के ऊपर कि एक चिड़िया, एक किस्म की चिड़िया जो है, एक चिड़िया की चोंच जो है छोटी है, दूसरी चिड़िया की चोंच जो है बड़ी है, और ये चीज़ के ऊपर वो गौर करता है। वहाँ से वो आइडिया उसके दिमाग में पैदा होती है कि क्यों ना हो कि ये एक नस्ल से दूसरी नस्ल में होते होते जब चिड़ियों की चोंच छोटी और बड़ी हो सकती है, तो इस तरीके से तगय्युर होते होते एक जानवर दूसरे जानवर में तब्दील हो गया हो। ये सिर्फ ख्याल उसके दिमाग में पैदा होता है कि इस तरीके से एक जानवर जो है दूसरे जानवर में तब्दील हुआ है, और ये ख्याल पैदा होने की वजह से वो एक पूरी थियरी पेश करता है और एक किताब लिख देता है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, और वो नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर एक किताब पेश कर देता है। लेकिन उसी किताब के अंदर एक चैप्टर वो पेश करता है कि ये थियरी जो मैं ज़रूर पेश कर रहा हूँ, लेकिन इस थियरी के अंदर डिफ़िकल्टीज़ हैं। एक चैप्टर जो है डिफ़िकल्टीज़ ऑफ माई थियरी, और उस डिफ़िकल्टीज़ के अंदर ये जिक्र करता है कि मेरे पास में कोई तहकीक नहीं है। जो इंस्टिंक्ट्स हैं, जो जानदार में, हर जानदार में इंस्टिंक्ट्स होते हैं। मिसाल के तौर पर इंस्टिंक्ट्स की मिसाल ये है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे को जो अभी अभी पैदा हुआ है उसको कोई नहीं सिखाता कि इस तरीके से दूध को चूसना है। फौरन अगले ही लम्हे उस बच्चे को कोई नहीं सिखाता कि दूध इस तरीके से चूसना है। ये इंस्टिंक्ट्स हैं। इस इंस्टिंक्ट्स के बारे में चार्ल्स डार्विन अपनी किताब में, उसी किताब में लिखता है कि इसके लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं। ये चीज़ जो है वो एवोल्यूशन के ज़रिए से नहीं तब्दील हो सकती। दूसरी बात जो है वो आँख की कॉम्प्लेक्सिटी को देखता है। आँख की कॉम्प्लेक्सिटी को देखता है कि किस तरीके से इतना ज़बरदस्त कॉम्प्लेक्स है वो, कि एक चीज़ का दूसरे चीज़ का होना ज़रूरी है उसके रोशनी को देखने के लिए। अगर एक चीज़ एवोल्यूशन हो करके आई है तो उसके बगैर ये आँख वजूद में नहीं आएगी। तो वो बात उसके समझ में नहीं आई और वो कहता है कि ये डिफ़िकल्टीज़ ऑफ माई थियरी। लेकिन इन डिफ़िकल्टीज़ को अपनी किताब में रखते हुए ये मानता था वो कि आज साइंस जो है तरक्की याफ्ता नहीं है, साइंस जो है इतनी पहुंची हुई नहीं है। 100 साल बाद, 200 साल बाद, 300 साल बाद साइंस जो है खूब तरक्की करेगी और ये जो प्रॉब्लम्स, मेरी डिफ़िकल्टीज़ है वो पूरी हो जाएंगी। लेकिन हकीकत ये है
کہ سائنس نے یقیناً اس کے بعد میں ترقی کی، بہت آگے بڑھ گئی، لیکن یہ تھیوری پروو نہ ہو کر کے فالسیفائی کی گئی کہ یہ جھوٹی ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور ایسے سائنسداں ہزاروں میں ہیں، سینکڑوں میں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ڈارونس کی تھیوری آف ایولیوشن یہ جھوٹ ہے، غلط ہے۔ اسی طریقے سے فاسلز ریکارڈ وہ ہیں جو زمین کے اندر دبی ہوئی ہماری لاشیں اور ہڈیاں ہوتی ہیں، وہ ہڈیاں ان کے نشانات رہتے ہیں، ان نشانات کے ذریعے سے یہ طے کیا جاتا ہے کس کی لاشیں ہیں اور کتنی پرانی ہیں۔ تو فاسلز کو جو ایکسکیویٹ کیا ڈارون نے، تو وہاں پر بھی اس کے پاس میں ایک جانور کو اگر وہ کہتا تھا کہ تبدیل ہو کر کے دوسرے جانور میں تبدیل ہو گیا، تو اس کے پاس میں بیچ والی فاسل ریکارڈ نہیں تھے۔ اگر ایک جانور کا فاسل موجود ہے اور دوسرے جانور کا بھی فاسل موجود ہے، اگر اس جانور سے تبدیل ہو کر کے دوسرے جانور میں تبدیل ہو گیا تو ان دونوں کے بیچ کا فاسل جو نشانات ہیں وہ نہیں ہے، لیکن وہ یہ مانتا تھا کہ 100 سال بعد 200 سال بعد سائنس ترقی کرے گی اور وہ فاسلز جو ہیں ایکسکیویٹ ہوں گے، وہ نشانات ایکسکیویٹ ہوں گے اور میری تھیوری پروو ہو جائے گی۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ سائنس ترقی کی، لیکن ایسی کوئی بیچ والی فاسلز نہیں وجود میں آئی، نہیں معلوم ہوئی، نہیں نکلی، تو یہ پروو ہو گیا کہ یہ جھوٹ ہے۔ اسی طریقے سے مولیکولر بائیولوجی، ڈی این اے اور آر این اے، جب ڈارون نے یہ تھیوری پیش کیا اس وقت جو ہے سیلز جو ہے اس کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے تھے کہ سیل کے اندر اس کے کانسٹیٹیوئنٹس کیا ہیں، جو خلیہ ہے بدن کا حصہ اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ لیکن آج سیل بایولوجی اور وہ اتنی ترقی کی، وہاں سے تحقیق معلوم ہوتی ہے کہ ایک ڈی این اے اور ایک آر این اے کا بننا اتنا مشکل ہے کہ پروبیبلٹی جو ہے وہ 0 تک پہنچ جاتی ہے، ناممکن تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے سائنس آج جو ترقی